کہ قرآن کیوں دوسری کتابوں کی طرح ایک ساتھ نازل نہیں ہوا اور 23 سال اسے لگ رہے ہیں، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو رہا ہے۔ اور چونکہ گزشتہ کتابیں وہ ساری ایک ساتھ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کی گئی، جیسے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ رب تعالیٰ نے انہیں 40 دن تک کوہ طور پر قیام کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت موسیٰ 40 دن کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے اور 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں 40 تختیاں توریت کی عطا فرمائی۔ یہ ایک ساتھ مکمل توریت نازل کی گئی۔ حضرت موسیٰ توریت کی 40 تختیاں لے کر اپنی قوم کے پاس آئے تو دیکھا کہ قوم بچڑے کی عبادت کر رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر غضب کی حالت داری ہوئی اور آپ کے ہاتھ سے وہ تختیاں ان 40 میں سے 10 تختیاں زمین پر گری، اور یہ وہ تختیاں تھیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی سہولت کے احکام نازل فرمائے تھے، اور یہ تختیاں اللہ تعالیٰ نے ان احکام کو زمین پر گرنے اور بنی اسرائیل کے بچڑے کی عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان سے آسانی کے تمام احکام اٹھا لیے۔ اب ان کے لیے بڑے سخت احکام باقی رہ گئے، جن میں سے مثلا کچھ احکام یہ بھی تھے کہ اگر ان کا کپڑا ناپاک ہوتا تو ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ کپڑا ناپاک ہو جائے تو دھو لیں تو پاک ہو جاتا ہے۔ ان کے لیے حکم تھا کہ کپڑا ناپاک ہو گیا تو کاٹنا پڑتا ہے۔ جسم کا کوئی عضو اگر اس پر کوئی گندگی لگ جاتی ہے تو ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم اسے دھوئیں تو پاک ہو جاتا ہے۔ ان کے لیے جسم کے کسی عضو پر اگر کوئی گندگی لگ جائے تو اسے کاٹنا پڑتا تھا، پاک نہیں ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ہفتے کے دن مکمل طور پر کسی بھی قسم کی شکار کاروبار کی پابندی لگا رکھی تھی، اور ہفتے کا دن مکمل طور پر اللہ کی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خاص کر دیا تھا۔ تو یہ سخت احکام تھے کہ جو نازل کیے گئے۔ ان کی نرمی جو اللہ تعالیٰ نے مختلف شرائط کی صورت میں نازل فرمائی تھی، وہ 10 تختیوں میں تھی کہ جو تختیاں اللہ تعالیٰ کی جانب سے اٹھا لی گئی۔ اب یہاں اس امت پر یعنی امت محمدیہ پر یہ اعتراض کیا گیا اور قرآن پر یہ اعتراض کیا گیا کہ قرآن اگر واقعی اللہ کی کتاب ہوتا تو یہ بھی ایک ساتھ ہی اللہ کی جانب سے نازل ہوتا۔ ایسا کیوں ہوا کہ جب ضرورت پیش آ رہی ہے تو حضور فرما رہے ہیں کہ ابھی اللہ نے یہ حکم بھیجا ہے؟ تو اس سے یہ شک اور شبہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید کہ یہ حضور کی لکھی ہوئی خود کی کتاب ہے، جیسا کہ کوئی بھی انسان مختلف سچویشن کے حساب سے آئیڈیاز سوچتا ہے اور وہ مختلف مسائل کا، مختلف مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ تلاش کرتا ہے، ایسے ہی حضور بھی معذاللہ راستہ تلاش کر کے اسے اللہ کے حکم کا اور قرآن کا نام دے کر لوگوں کو بیان کرتے رہے۔ تو یہ قطعاً غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو 23 سال کے طویل عرصے میں نازل فرمایا۔ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی جو سب سے بڑی حکمت ہے وہ یہ کہ بنی اسرائیل پر ایک ساتھ سارے احکام نازل کر کے دیکھ لیے گئے تھے، عمل کرنا بہت مشکل تھا۔ یعنی ایک دم سے پوری کی پوری آپ کی زندگی کو چینج کر دیا جائے تو انسان یا تو حد درجے کا فرمانبردار ثابت ہوتا ہے یا حد درجے کا سرکش ثابت ہوتا ہے۔ ایک دم سے اگر آپ کی تمام تر زندگی جیسے پہلے چلی آتی رہی ہے اور ایک دم سے کتاب نازل کر کے آپ کی اس پوری کی پوری زندگی کو بدلنے کی کوشش کی جائے تو انسان اپنی طبیعت کے لحاظ سے وفادار سے زیادہ سرکش ثابت ہوتا ہے۔ وہ نہیں مانتا ایک دم سے آنے والے رولز کو، اور جب تک کہ اس کا مزاج ان چیزوں کا عادی نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر تمام احکام ایک دم نازل فرما دیتا تو بہت حد تک ممکن تھا کہ لوگ ان احکام کو اس طرح نہ لے پاتے کہ جس طرح بعد میں انہوں نے آہستہ آہستہ قبول کیے۔ اس کی ایک مثال لے لیجیے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے دین فطرت ہے اور فطرت کے لحاظ سے 23 سال میں احکام نازل ہوئے، اس کی سب سے بہترین مثال یہ ہے کہ ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نشے کا عادی ہو جائے تو اس سے نشہ ایک دم نہیں چھڑوایا جا سکتا۔ اگر چھڑوایا جائے تو کیا ہوتا ہے، اسے اس کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے باقاعدہ آہستہ آہستہ اسے نشے سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اسے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ ملک عرب میں شراب اس طرح پی جاتی تھی کہ جس طرح آج ہم پانی پیتے ہیں، اور اس طرح لوگ شراب کے عادی تھے، جوئے کے عادی تھے، جوئے اس طرح
کھیلے جاتے تھے کہ جس طرح آج ہمارے یہاں کوئی بھی آپ مشہور جو ہے گیم سمجھ لیں، جوئے اس طرح لوگوں میں عام تھا جوا کھیلنا۔ یہ دو چیزیں معاشرے میں بہت زیادہ عام اور رائج تھیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک دم سے ایک آیت نازل ہوتی کہ آج سے تم پر شراب حرام ہے، تو کیا ہوگا؟ جو شراب کے عادی ہیں وہ کبھی بھی اس حکم پر عمل نہ کرتے، اور جو کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی زندگی کو خطرات لاحق ہو جاتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے کیسے منع فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایک حکم نازل فرمایا جس میں رب تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ شراب میں ناپاکی ہے، شراب میں نقصان ہے، اور فرمایا کہ شراب میں فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں، لیکن نقصان شراب کا زیادہ ہے۔ اب یہ سمجھانے کا انداز ہے۔ رب تعالیٰ نے پہلے انسانی طبیعت کو، انسانی مزاج کو یہ بات بتائی کہ شراب میں فائدہ تمہارے یہاں تمہیں جو لگ رہا ہے وہ فائدہ ٹھیک ہے کہ فائدہ ہے، لیکن اس کا نقصان زیادہ ہے۔ پھر جب انسانی طبیعت نے اس بات کو قبول کر لیا کہ شراب میں ہمارے لیے نقصان زیادہ ہے، تو ایک اور حکم نازل ہوا کہ نماز کے وقت میں شراب نہیں پینی، یعنی شراب پی کر نماز کے لیے نہیں جانا۔ اب یہ حکم کوئی تقریباً جو نہیں ہوا کہ 2 دن کے بعد نازل ہوا، یہ حکم کوئی تقریباً 8 سے 10 مہینے کے فاصلے سے یہ دوسرا حکم نازل ہوا، جس میں فرمایا کہ نماز کے اوقات میں یعنی شراب پی کر نماز کے قریب نہیں جانا، لا تقربوا الصلاۃ سکارا، شراب پی کر نشے کی حالت میں نماز کی طرف نہیں جانا۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی شخص اگر ظہر میں شراب پیے تو اسے پتہ ہے کہ عصر کا وقت قریب ہے، اگر زیادہ پی لی تو نشہ نہیں اترے گا تو وہ کم پیے۔ اب کوئی عصر میں شراب پینے لگے تو اسے پتہ ہے کہ عصر کا وقت قریب ہے، اور عصر کے بعد اگر پیے تو پتہ ہے کہ مغرب کا وقت قریب ہے، تو وہ اس طرح انسانی مزاج عادی ہوا شراب سے دور ہٹنے کا۔ اور جب طبیعتیں عادی ہو گئی ہٹنے کی تو رب تعالیٰ نے اب ارشاد فرمایا کہ اب جو شراب ہے وہ تمہارے لیے حرام اور گناہ ہے۔ تو انسان کو اس کے مزاج کے مطابق رب تعالیٰ نے پہلے عادی بنایا احکام کا، اور پھر اس پر احکام نازل فرمائے۔ یہ صرف حضور کی رحمت تھی، ورنہ گزشتہ امتوں میں جب اس قسم کے احکام نازل ہوتے تھے تو بہت سے لوگ ایسے بھی پیدا ہو جاتے کہ جو ان احکام کی دھجیاں اڑا دیتے کہ ہم کیسے اس کے مطابق چل سکتے ہیں، ہم نے زندگی گزار دی اپنے آباء و اجداد کی ان کے طرز عمل پر، ہم نے ان کے نقش قدم پر، ان کی تعلیمات، ان کی رسوم و رواج کے مطابق اب اچانک سے کیسے باپ دادا کی رسموں کو چھوڑ دیں۔ تو یہی چیز اسلام میں اگر ہوتی کہ ایک دم سے احکام نازل ہو جاتے تو لوگ اپنے باپ داداؤں کی رسموں کو قرآن پر اور اللہ کے دین پر فوقیت دیتے اور کبھی بھی دین کی طرف نہ آتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے انہیں نقصان بتایا، پہلے مزاجوں کو، طبیعتوں کو، انسانی فطرت کو عادی بنایا گیا کہ وہ ان چیزوں کے بغیر رہنا سیکھیں۔ جب لوگوں کو رہنا آ گیا تو حکم نازل کر دیا گیا کہ یہ حرام۔ تو یہ 23 سال میں قرآن کے نازل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح آہستہ آہستہ انسانی طبیعت کے مطابق، انسانی مزاج کے مطابق انسان کو سمجھاتے ہوئے ضرورت پڑنے پر جس طرح کے حکم کی ضرورت تھی رب تعالیٰ نے اس طرح کا حکم نازل فرمایا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں پر جو ہے وہ حکم نازل فرمایا، سامنے لوگ ایسے تھے اور کوئی ایسی سچویشن پیدا ہوئی کہ جہاں پہ اس بات کی ضرورت تھی کہ نماز کی ادائیگی کے ساتھ زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دینا تھا، تو اللہ نے اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ کا حکم نازل فرمایا، یعنی نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچویشن ایسی تھی، ماحول ایسا تھا، لوگ کچھ ایسے سامنے آ رہے تھے یا معاشرے میں کوئی ایسی چیز پیدا ہو رہی تھی کہ جو والدین کی بے حرمتی پر آمادہ کرتی، تو رب تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ ادب و احترام اور حسن سلوک کا حکم نازل فرما دیا۔ کہیں معاشرے میں، سوسائٹی میں کاروباری لحاظ سے کسی قسم کی کوئی کشمکش تھی، لوگ اس فکر میں مبتلا تھے کہ کاروبار کیا ہے، سود کیا ہے، تو رب تعالیٰ نے سود اور کاروبار کے احکام کو نازل فرما دیا۔ تو معاشرے میں انسان کو جس چیز کی طلب ہوتی اس طلب کے مطابق رب نے احکام نازل فرمائے۔ اب اس کو اور اگر آسان سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ لیجیے کہ اگر سارے احکام قرآن کے یہ 30 پارے اور 6266 کے قریب آیات ہیں، یہ آیات اگر ایک دم نازل ہو جاتی تو ظاہر ہے کہ ان میں سے ہر ایک چیز ہر ایک وقت میں طلب شدہ نہیں تھی۔ یعنی مثال کے طور پر اب جس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے اس کو یہ اندازہ ہے کہ بچے کا نام کیسے رکھنا ہے۔ اب جس کے ہاں بچے کی ولادت نہیں ہوئی یا جس کی شادی ہی نہیں ہوئی، اسے آپ بتاتے رہیں کہ بچے کا نام یہ رکھو، بچے کا نام یہ رکھو، اس کے کسی کام کا ہے؟ یقیناً نہیں۔ تو جب اس کی طلب نہیں ہے تو اس بغیر طلب کے کوئی حکم نازل کر دیا جائے تو ویلیو نہیں پتہ چلتی۔
چیز کی قدر نہیں ہوتی. آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر ہمارے یہاں اگر پانی وافر مقدار میں آتا ہے اور پانی آتا رہے تو ہمیں کسی قسم کی کوئی فکر نہیں. لیکن کوئی ایسا علاقہ کہ جہاں پانی نہ آتا ہو، وہاں تھوڑی دیر کے لیے پانی 6 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے کے لیے پانی آتا ہو تو ویلیو ان کو پتہ ہے. تو اگر ہمارے پاس سارے احکام ایک ساتھ نازل ہو جاتے ہیں تو ہم قدر نہ کرتے. ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ نے کتنی عظیم باتیں ہمارے لیے نازل فرمائی. تو جیسے جیسے طلب بڑھتی گئی، اب جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں ہیں کہ راستے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہار کھو جاتا ہے. حضور سفر میں ہیں اور حضرت عائشہ کا ہار کھو جاتا ہے اور پورا دل لگ گیا ہار کی تلاش میں، ہار نہیں مل رہا. پانی جو استعمال کا تھا وہ ختم ہو گیا. آس پاس میں کوئی ایسی جگہ بھی نہیں، کوئی کنواں بھی نہیں کہ جہاں سے پانی مل سکے، وضو ہو سکے، نمازیں پڑھی جا سکے، کچھ بھی نہیں. اس موقع پر مسلمانوں کو ضرورت تھی کہ کوئی ایسا حکم نازل ہو کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے آسانی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے تو پھر مٹی کے ذریعے تیمم کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے. تو لوگوں کو پتہ چلا کہ اس حکم کی کیا ویلیو ہے. تو یوں اللہ تعالیٰ نے حکمت کے پیش نظر مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کی رہنمائی اور مسلمانوں کی آسانی کے لیے یوں قرآن پاک کو آہستہ آہستہ نازل فرمایا. تو اس پر یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے تو معاذ اللہ کی کتاب نہیں ہے. یہ حضور کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں. حضور کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہرگز نہیں ہیں. یہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے، رب تعالیٰ کے احکام ہیں. یہی وجہ ہے کہ 1400 سال، تقریباً 1450 سال گزر چکے ہیں اس قرآن کو نازل ہوئے آج تک قرآن کی ضرورت معاشرے سے ختم نہیں ہوئی. یعنی کبھی ایسا نہیں ہوگا، کوئی ایسا دور آپ کو نہیں ملے گا کہ جس دور میں کوئی شخص یہ کہہ سکے کہ آج کے اس دور کے حساب سے قرآن آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہے، آج کے اس دور کے حساب سے قرآن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہر دور میں قرآن کی ضرورت رہے گی اور قرآن کی ضرورت رہی ہے. اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کا نازل کیا ہوا ہے. کسی انسان کا بنایا ہوا ہوتا ہے تو تعلیمات اور باتیں آؤٹ ڈیٹڈ ہونے کی وجہ سے کتاب کی ضرورت نہیں رہتی. مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ ایک زمانے میں ہمارے علماء کرام نے کتابیں لکھی خرید و فروخت بزنس کے حوالے سے، اور ان میں اس دور میں چونکہ باندیوں اور غلاموں کا معاملہ تھا تو کتابوں میں مثالیں بھی ہمیں یہی ملتی ہیں کہ کسی نے غلام خریدا تو یہ طریقہ، کسی نے باندی خریدی تو یہ طریقہ. تو یہ ساری مثالیں ملتی ہیں. لیکن اب وہ دور نہیں ہے غلاموں اور باندیوں کا. اب آج کے دور میں نہ غلام پائے جاتے ہیں نہ باندیاں خریدی جاتی ہیں. تو آج کے دور میں وہ چونکہ انسان کی لکھی ہوئی کتابیں تھیں تو پڑھنے والوں کو لگتا ہے کہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. یہ چیزیں آج کے دور میں نہیں پائی جاتی. آج کے دور میں تو جدید بینکنگ کا دور ہے، تو آج کے دور میں تو بینکنگ کے حساب سے بزنس کو مینٹین کرنا سکھانا چاہیے. لیکن اللہ نے قرآن میں جو اصول بیان فرمائے اس میں سے کوئی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے. وہ سارے کے سارے اصول جس طرح 1400 سال پہلے قابل عمل تھے اسی طرح آج بھی قابل عمل ہیں، اور اسی طرح یہ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے قابل عمل رہیں گے. اس کے بعد رب تعالیٰ نے اگلی آیات میں اسی چیز کا ذکر فرمایا کہ یہ یہودی اگر سے آپ پر اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن اللہ کا نازل کیا ہوا نہیں ہے، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ جو کچھ آپ کی طرف اس نے نازل فرمایا وہ اپنے علم کے ساتھ نازل فرمایا. یعنی اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ آپ پر جو نازل ہوا وہ اللہ کے علم کے ساتھ نازل ہوا، یعنی اللہ کی طرف سے نازل ہوا. والملائکۃ یشہدون، اور اللہ کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ یہ قرآن آپ پر اللہ کی جانب سے نازل ہوا. وکفیٰ باللہ شہیدا، اور مسلمانوں کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ گواہ ہے اس بات کا کہ قرآن اللہ کا نازل کیا ہوا. اللہ نے فرمایا کہ وکفیٰ باللہ شہیدا، اللہ کافی ہے گواہ کے طور پر کہ یہ قرآن اللہ کا نازل کیا ہوا ہے. پھر فرمایا کہ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ گمراہ ہوئے اور بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے. ان الذین کفروا وظلموا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لهم، اللہ ان کو نہیں بخشے گا، ولا لیہدیہم طریقہ، اور نہ ہی آخرت میں رب انہیں بخشش کا کوئی راستہ دکھائے گا. الا طریق جہنم، ہاں مگر ایک راستہ رب انہیں قیامت کے دن ضرور دکھائے گا، اور وہ راستہ کیا ہوگا؟ الا طریق جہنم، وہ جہنم کا راستہ ہوگا. خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے.
وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ کام کرنا یعنی ایسے لوگوں کو کہ جو کافر ہوں، جو ظالم ہوں، ایسے لوگوں کو جہنم میں ہمیشہ مستقل طور پر رکھنا یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو قرآن پر اور قرآنی احکامات پر اعتراض کرتے ہوئے انکار کرتے ہیں۔ آج کے اس دور میں تو قرآن پر اعتراض کرنا یوں آسان کر دیا گیا کہ ہمارے یہاں ایک نفسیاتی بیماری پیدا کر دی گئی کہ ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ دشمن کی تعریف یقیناً ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز رکھتی ہے، اور اس بنا پر ہمارے ہاں جو عیسائیوں کی لکھی ہوئی مذہبی کتابیں ہیں، یعنی عیسائیوں نے اسلام کو پڑھا اور اسلام کو پڑھ کر اسلام کے تعارف پر انہوں نے کتابیں لکھی۔ ہمارے یہاں وہ کتابیں ایک زمانے میں بڑی مقبول ہوئی، وجہ اس کی یہ کہ ایک عیسائی ہے، انگریز ہے، عیسائی ہے، وہ اسلام کے بارے میں کتاب لکھ رہا ہے، اسلام کی تعریف کر رہا ہے، تو یقیناً اس نے بڑی اتھینٹک باتیں کی ہوں گی، اس نے یقیناً بہت اچھی باتیں پڑھی ہوں گی اور بہت اچھی باتیں کی ہوں گی، تو لوگ اس جانب مبذول ہوتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ استشراق ہے، یہ بہت بڑا مکر، بہت بڑا فریب ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی عیسائی اگر اسلام کے بارے میں اتنا اچھا لکھتا ہے تو وہ مسلمان ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ طے ہے۔ اگر کوئی اسلام کو واقعی حقیقی مذہب مانتا ہے تو کیا بات ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ کتاب لکھنے کے بعد بھی وہ عیسائی ہے تو مطلب یہ کہ وہ کہیں نہ کہیں ہمیں دھوکہ دے رہا ہے۔ جو کوئی شخص اللہ کے نبی کو یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کائنات کا سب سے بہترین شخص مانتا ہے، کائنات کا سب سے بہترین شخص مانتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ وہ اس بہترین شخص پر ایمان نہیں لا رہا؟ اگر نہیں لا رہا تو مطلب وہ کہیں نہ کہیں ہمیں دھوکہ دے رہا ہے۔ تو یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ بڑے بڑے دھوکے ہمیں ملے ہیں۔ اسے ہم مستشرقین کہتے ہیں، یہ لوگ کہ جو اسلامی تعلیمات کو پڑھتے ہیں، اسلامی تعلیمات کو پڑھ کے اسلامی تعلیمات کی تعریف میں بظاہر کتابیں لکھتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر وہ کچھ ایسا کر جاتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ان کی سازشوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتابیں جو لکھی گئی ہیں، ان میں سے کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ جو عیسائی مورخین نے لکھی ہیں، عیسائیوں نے اور یہودیوں نے حضور کی سیرت پر کتابیں لکھی ہیں، جن میں نبی کریم علیہ السلام کی بہت تعریف کی گئی۔ آپ کو اللہ کا نبی مانا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے آپ کی ایمانداری، آپ کی عدالت، آپ کی صداقت، ان ساری چیزوں کو ذکر کیا گیا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک چیز وہ کی گئی کہ جس نے ہمارے یہاں کے لوگوں کو جو اعتراض کرنے والے تھے انہیں موقع دے دیے، لوگوں کو اور لوگوں کو کافروں کو موقع دیے۔ وہ چیز کیا تھی؟ جب وہ آئے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح کے حوالے سے، آپ کی شادیوں اور آپ کے نکاحوں کے حوالے سے جب وہ یہاں پر آئے تو انہوں نے ہمیں ایک چوٹ دی۔ چوٹ کیا دی؟ چوٹ یہ دی کہ انہوں نے یہ لکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عظیم رسول تھے، اللہ کے عظیم پیغمبر تھے، وہ کائنات میں بہت بڑے مصلح تھے، ان جیسا کوئی مصلح نہیں تھا، ان جیسا کوئی رہنما نہیں ہے، ان جیسا کوئی ہادی نہیں ہے، ان جیسا کائنات پر کوئی احسان کرنے والا نہیں ہے۔ جب ایسی شخصیت نے نکاح کیا تو اپنے نکاح کے لیے ایک نابالغہ چھوٹی بچی کا انتخاب کر کے 9 سال کی عمر میں اس سے نکاح کر دیا۔ یہ وہ چوٹ ہے کہ جو بظاہر ہمیں محسوس نہیں ہوئی، لیکن کیا ہوا؟ حضرت عائشہ پر نابالغہ کی صورت میں حضور اکرم علیہ السلام پر بہتان باندھا گیا کہ حضور نے حضرت عائشہ سے نابالغی کی عمر میں 9 سال کی عمر میں حضور نے جو ہے وہ حضرت عائشہ سے نکاح کیا۔ یہ یاد رکھیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح 6 برس کی عمر میں، رخصتی 9 برس کی عمر میں ہوئی، یہ حقیقت ہے۔ لیکن 9 برس کی عمر میں جب رخصتی ہوئی حضرت عائشہ نابالغہ نہیں تھی۔ یہ وہ چھوٹی سی چوٹ تھی جو ہمیں پتہ نہیں چلی کہ حضرت عائشہ کو نابالغہ قرار دے کر 9 سال کی عمر میں حضور کی زوجیت میں آنے کا کہہ دیا گیا، اور ہم نے مان لیا کیونکہ ایک عیسائی مورخ ہے، وہ حضور کے بارے میں کوئی غلط تو کہے گا نہیں، ورنہ کتاب کیوں لکھتا؟ ہم اس سے متاثر ہو گئے اور ہم نے اس کی بات کو مان لیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عائشہ 9 برس کی عمر میں بالغہ تھی۔ خود حضور کی 4 صاحبزادیوں میں سے 2 صاحبزادیوں کے نکاح 8 برس کی عمر میں ہوئے ہیں۔ یہ اس زمانے کا رواج تھا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ اب اس زمانے کے رواج کے حساب سے اس عمر میں شادی ہوئی، کیونکہ اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ اس زمانے کے رواج کے حساب سے شادی ہوئی ہے تو پھر تو اعتراض بنتا ہی نہیں تھا، پھر کسی قسم کا کوئی بات ہی نہ بنتی۔ لیکن اس نے یہ نہیں ڈکلیئر کیا کہ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ اس عمر میں شادیاں کر دی جاتی تھیں، اور بالغہ ہوتے ہی لڑکیوں کی شادیاں، لڑکیوں کے نکاح کر دیے جاتے تھے۔ حضرت زینب
اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی صاحبزادیاں ہیں، ان کے نکاح بھی 7-8 برس کی عمر میں ہوئے ہیں۔ تو اس نے یہ ڈکلیئر نہیں کیا کہ حضور علیہ السلام اپنے دور کے حساب سے انہوں نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا، بلکہ اس نے صرف اتنا لکھا کہ ایک نابالغہ لڑکی سے حضور علیہ السلام نے رخصتی بھی کی اور آپ علیہ السلام نے اس سے مجامعات بھی فرمائی۔ یہ بہتان تھا کہ جس کا شکار ہمارے ہاں کے لوگ ہوئے، اور ہمارے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر حضور نے ظلم کیا۔ تو یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے کہ لوگ اس قسم کے لوگ ہمارے درمیان میں پیدا ہو جاتے ہیں، جو قرآن کو پڑھتے ہیں، جو قرآن کو، حضور کی احادیث کو پڑھتے ہیں، حضور کی سیرت کو پڑھتے ہیں، لیکن مقصد اپنی اصلاح نہیں ہوتا۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم پڑھیں اس نیت سے تاکہ انہی کی کتابوں میں سے، انہی کی باتوں میں سے کوئی ایسی بات نکالیں کہ جو ان کے مذہب کے خاتمے کا سبب بن سکے۔ یہ اسلام سے محبت نہیں ہے، یہ اسلام سے دشمنی ہے۔ تو کسی بھی عیسائی مورخ کی کتاب پڑھنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس وقت پڑھیں کہ جب ساتھ میں کراس چیک کے لیے آپ کسی مسلمان کی کتاب کو بھیجیں۔ کسی عیسائی مورخ کی کتاب پڑھنی ہے تو ٹھیک ہے، چلیں پڑھیں، لیکن ساتھ میں کسی مسلمان مورخ کی، کسی معتبر عالم دین کی لکھی ہوئی حضور کی سیرت کی کتاب کو رکھیں تاکہ کراس چیک ہوتا رہے، آپ کو پتہ چلتا رہے کہ کہاں پہ ان عیسائیوں نے، کہاں پہ ان مورخین نے، کہاں پہ ان کہانی بنانے والوں نے حضور کی سیرت کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے اور ہمارے دلوں سے نبی کریم علیہ السلام کا ادب و احترام نکالنے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اور ایسے لوگوں کو اللہ کبھی بخشنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن کوئی راہ نہیں دکھائے گا سوائے ایک راہ ہے، اور وہ راہ جہنم ہے کہ جس میں یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ کے لیے ان کو جہنم میں رکھنا یہ بڑا آسان ہے۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، بے شک تمہارے پاس رسول معظم تمہارے رب کے پاس سے حق لے کر تشریف لے آئے، فآمنوا، تو ایمان لے آؤ، خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی تمہارے پاس اللہ کے ایک عظیم نبی اللہ کی جانب سے حق لے کر تمہارے پاس آ چکے ہیں، اب اپنی بہتری کے لیے ایمان لے آؤ۔ یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی بھی بہتر ہو، تمہاری آخرت بھی بہتر ہو، فآمنوا، تو ایمان لے آؤ، وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم نے کفر کیا تو پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین میں جو کچھ کھاتے پیتے ہو، جس کے پیچھے بھاگتے دوڑتے ہو، اور آخرت میں جس چیز کی، اور آسمانوں میں جس چیز کو تم تلاش کرتے پھرتے ہو، یہ سب کا سب اس اللہ کا ہے۔ وہ تمہیں چاہے تو پل بھر میں اس تمام سے محروم کر سکتا ہے۔ تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم اللہ کا انکار کر دیں گے تو ہمیں کیا فرق پڑے گا، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم نے اللہ کی ذات کا انکار کر دیا تو اللہ کی ذات کا انکار کرنے کے بعد یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پوری کائنات اسی کی ہے۔ وہ جس پل چاہے ہمیں کائنات کے کسی بھی حصے سے محروم کر سکتا ہے، وہ جس پل چاہے ہمیں پوری کی پوری کائنات میں ہمیں در بدر ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر سکتا ہے، وہ جس پل میں چاہے کائنات کی، جسے ہم اپنے لیے بہت عظیم نعمت سمجھتے ہوں، وہ جس لمحے میں چاہے ہمیں اپنی اس عظیم نعمت سے محروم کر سکتا ہے، کیونکہ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اسی کا ہے۔ تو آج بھی اگر کوئی آسمانوں پر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے یا زمین کو تسخیر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، پہاڑوں کی چوٹیوں کو مسخر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سب کا سب اللہ کے ایک کن کا محتاج ہے۔ رب جب تک نہ فرمائے اور رب جب تک نہ چاہے، کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ دنیا میں زمین پر یا آسمانوں میں کسی قسم کی کوئی کامیابی حاصل کر سکے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو ڈھیل عطا فرمایا جا رہا ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے، اور میں اس حوالے سے کئی مرتبہ بات کر چکا ہوں کہ یہ تصور ہمارے یہاں، یہ خیال جو ہمارے یہاں پیدا کیا جاتا ہے کہ آج انگریز جو ہے وہ سائنس میں اتنی ترقی کر گئے ہیں، اور یہ جتنی جدید ٹیکنالوجیز جو مارکیٹ میں آ رہی ہیں، جدید ایجادات جو مارکیٹ میں آ رہی ہیں، یہ سب کی سب انگریز ہیں، انگریزوں کی ہیں۔ انگریز اتنا کامیاب ہو رہا ہے باوجود اس کے کہ اللہ پر وہ ایمان نہیں رکھتا، وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی دوسروں کے محتاج ہیں، ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی ایسی کوئی ہماری کامیابی سامنے نہیں آتی۔ تو اس کی بنیادی وجہ اول تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہونے کا حق ادا نہیں کرتے۔ ہم میں کون سی ایسی خوبی ہے کہ جس کو ہم بڑھا چڑھا کے بتائیں کہ ہاں ہم اپنے کریکٹر سے لگتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں،
ہم اپنے چلنے پھرنے سے، اٹھنے بیٹھنے سے، ہم اپنے زندگی کی دن و رات سے ہمارے پاس کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم بطور ثبوت پیش کر سکیں سوائے ہمارے نام کے اور سوائے اس ایک کلمہ طیبہ کے کہ جو بچپن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں؟ اس کے سوا کیا چیز ہے ہمارے پاس اپنے اخلاقیات میں، اپنی عادتوں میں، اپنے گھروں میں کہ جس سے ہم یہ ڈکلیئر کر سکیں، ثابت کر سکیں کہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ نام بدل دیا جائے تو ہم نے شاید کہ کوئی بات مسلمانوں والی رہے گی، بس ایک کلمہ ہے کہ جس نے ہمیں مسلمان بنا رکھا ہے، اور یہ ایک کلمے کی برکت ہے کہ ہم اس قدر برے حالات میں بھی سکون سے بیٹھے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، کوئی اور قوم اگر اس جگہ پر ہوتی، یعنی کلمہ پڑھنے والے نہ ہوتے اور ہماری طرح کی عادات میں، ہماری طرح کی برائیوں میں مبتلا ہوتی، کلمہ ان کے پاس نہ ہوتا تو وہ قومیں مٹ جاتی، وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی۔ یا آپ گزشتہ امتوں کو دیکھ لیں کہ ہم میں جتنی خرابیاں ہیں ان میں سے ایک ایک خرابی ایک قوم میں تھی، پوری کی پوری قومیں تباہ ہو گئی، ایک خرابی کی وجہ سے پوری قومیں تباہ ہو گئی، اور ہم میں وہ تمام قوموں کی خرابیاں موجود ہیں، پھر بھی اس کلمے نے ہمیں بچا رکھا ہے، ورنہ ہم بھی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے۔ رہی بات ان لوگوں کی کہ جو مسلمان نہیں ہیں پھر بھی کامیاب ہیں، تو یہ کامیابی ہمارے یہاں کامیابی ہے کم؟ ہمارے یہاں تو کامیابی یہ ہے کہ رب کی ذات کو پہچانا جا سکے، یہ اصل کامیابی ہے کہ ہم دنیا میں آئے، ہماری زندگیوں کا مقصد آسمانوں پہ پہنچنا نہیں تھا، ہماری زندگیوں کا مقصد تھا رب تعالیٰ کی ذات تک پہنچنا، ہماری زندگیوں کا مقصد پہاڑوں کی چوٹیوں کو مسخر کرنا نہیں تھا، ہماری زندگی کا مقصد تھا کہ ہم اپنے رب کو پہچانتے اور اس کی فرما برداری کرتے۔ اگر کائنات میں کوئی شخص کائنات کی سب سے اونچی چوٹی پر، پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جائے لیکن وہ رب کو نہ پہچان سکے تو اس کی اس کامیابی کا کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی آسمانوں کو مسخر کر کے چاند پر کمندیں ڈال کر چاند پہ رہائشی کو نہ اختیار کر لے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی ذات کو نہ پہچان سکے تو اس کی اس کامیابی کا کوئی مطلب و مقصد نہیں بچتا، کیونکہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جنہوں نے فنا ہو جانا۔ کامیابی تو وہ ہے کہ اس تک پہنچا جائے جس نے کبھی فنا نہیں ہو، یہ ساری چیزیں وہ مٹ جانی ہیں، قیامت آنی ہے، یہ پہاڑ، یہ سورج، یہ چاند سب ختم ہو جانا، تو ان تک پہنچنا کون سی کامیابی ہے؟ ہاں آج ہم اسے کامیابی سمجھتے ضرور ہیں، ہم اسے ترقی سمجھتے ضرور ہیں، لیکن یہ منزل نہیں ہو سکتی۔ منزل کیا ہے؟ اس تک پہنچنا کہ جس نے کبھی فنا نہیں ہونا، اور وہ رب کائنات کے ساتھ۔ تو اگر کوئی چاند تک پہنچتا ہے، کوئی چاند کو مسخر کر لیتا ہے، کوئی دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا تیر مار لیتا ہے، تو یہ منزل نہیں ہو سکتی کسی مومن کی۔ ہاں اس میدان میں ہم پیچھے ضرور رہ گئے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہم میں وہ بات نہ رہی کہ جو مسلمانوں میں ہونی چاہیے تھی۔ اگر ہوتی تو ہم بھی اس میدان میں آگے ہوتے کہ جس طرح کہ ہمارے آبا و اجداد ان میدانوں میں ان سب سے آگے تھے۔ جس وقت لوگ جو ہیں وہ فرانس میں، جس کے پرفیومز آج ہمارے یہاں مشہور ہیں، لوگ اپنی بدبو پھیلانے، اپنی بدبو کو چھپانے کے لیے فرانس کے لوگ جب پرفیومز کی ایجاد کر رہے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ پرفیومز سے نہا کر اپنی بدبو کو مٹا سکیں تاکہ انہیں روز نہانا نہ پڑے، اس دور میں ہمارے ہاں اسلام یہ سکھا رہا تھا، اسلام یہ بتا رہا تھا کہ 40 دن تک اگر کسی شخص نے اپنے ناخن نہ کاٹے، کسی نے اپنے زیر ناف بال نہ کاٹے، کسی نے اپنی بغلوں کے بال 40 دن تک نہ کاٹے، اللہ اس کی پکڑ کر لے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ترقی کا معیار اگر صفائی اور ستھرائی ہے، اگر ترقی کا معیار یہ ساری چیزیں، تو اسلام تو کئی گنا، کئی سال پہلے اسلام ہمیں یہ چیزیں بتاتا ہوا آ رہا ہے کہ جب دنیا میں ان چیزوں کا شعور اور وجود ہی نہیں تھا، تو اگر یہ چیزیں ہیں تو بھی اسلام سب سے آگے تھا۔ آج ہم پیچھے ہیں تو اس وقت اس کی وجہ اسلام نہیں ہے، ہم خود ہیں کہ ہم نے اسلامی تعلیمات کو کافی حد تک، بلکہ ایک بڑی مقدار میں اسلامی احکامات کو، اسلامی تعلیمات کو چھوڑ رکھا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو سمجھنا چاہیے کہ فآمنوا خیرا لکم، کہ اگر اپنی بہتری چاہتے ہو تو اللہ پر پورے حق کے ساتھ، اس کے پورے تقاضوں کے ساتھ ایمان لے کر، اور اگر تم نے انکار کیا تو زمین و سماوات میں جو کچھ ہے وہ اللہ رب کائنات کا ہے، اور رب تعالیٰ جب چاہے، جس سے چاہے، جو چیز چاہے، اللہ اسے اس سے محروم فرما دے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ علم والا اور بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اپنے ایمان و عقیدے کے تحفظ کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی